السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ملتی ہے حضرت عمر کی بی بی فاطمہ کو دھمکی کے بارے میں، اس کے اوپر آج ہماری پراپر ڈسکشن ہوگی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو راوی ابان بن ابی عیاش، سلیم بن قیس کے بارے میں آپ کو سارا جتنا تعارف تھا وہ آپ کو کروا دیا۔ شیعہ کتاب سے بھی، کتاب الرجال سے، کتاب الاسماء سے آپ کو اس کا پورا ایک پراپر آپ کو تعارف بتا دیا کہ راوی ابان بن ابی عیاش کے بارے میں یہ جرح بیان کی جاتی، 8 ریفرنسز اس کے اندر ہم نے ذکر کیے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عمر نے جو دھمکی دی ہے بی بی فاطمہ کو، وہ روایت کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سارے آپ کو ریفرنسز بھی دیں گے اور یہ روایت کدھر لکھی ہے، اس کے راوی، اس کی سند، اس کے مفہوم، اس کے متن کے بارے میں پوری آج ڈسکشن کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے تو آ جائیں ریفرنس کی طرف کہ یہ کون سی روایت ہے، کدھر لکھی ہوئی ہے، کس کتاب میں۔ یہ کتاب آپ کو بتا دیا جیسا کہ پہلے بتایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر باب نمبر 73 کتاب المغازی، روایت نمبر 38072 نمبر یہ روایت ہے۔ یہ آپ کو مکمل اس کا ریفرنس آپ کو بتا دیا، جے پی جی اس کا ڈسپلے ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آ جائیں گے روایت کے مفہوم کی طرف کہ اس روایت کا مفہوم ہے کیا۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جاتے ہیں حضرت علی کے گھر، خلافت کے بارے میں جتنی بھی ڈسکشن اس وقت ہو رہی تھی، اس معاملے میں اس کا مفہوم آپ کو یہ بیان کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ جلال میں آگے، انہوں نے حضرت فاطمہ کو اللہ کی قسم میں آپ کے گھر کا دروازہ جلا دوں گا، ہم جو اللہ کے نبی کے محبوب لوگ ہیں۔ یہ اس روایت کا مفہوم ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس روایت کا یہ مفہوم ہے۔ اب آ جائیں اس کی سند کی طرف اور اس کی صحت کی طرف۔ یہ روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موضوع ہے؟ روایت تو ہے، آپ کہتے ہیں کہ سنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں سنی کتابوں کے اندر ہیں، مگر آپ اس کی سند کے اوپر یا اس کی جو کلیریفیکیشن کے اوپر بھی بات کریں کہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے۔ یہ روایت آپ کو، اب ہم اس کی سند کی طرف آتے ہیں۔ روایت کی سند اس طرح ہے کہ محمد بن بشر نے عبید اللہ بن عمر، اور عبید اللہ بن عمر نے زید بن اسلم نے اپنے باپ اسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ یعنی کہ اس روایت کے اندر جو مین بندہ جس نے بیان کیا ہے وہ اسلم ہے۔ اب یہ اسلم کون ہے؟ اسلم کا آپ کو پورا تعارف کرواتے ہیں کہ جس بندے نے یہ روایت بیان کی ہے اسلم نے، وہ غلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کا غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے، اور وہ غلام جو ہے وہ تابعین میں سے، صحابی ہونا اس کا ثابت نہیں ہے اسلم کا۔ اسلم صحابی نہیں تھا، وہ تابعین میں سے تھا، اس نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اب آ جائیں کہ اسلم تھا کون، یہ کدھر سے حضرت عمر غلام کیسے ہوا۔ یہ اسلم کے بارے میں جو آپ کو پوری انفارمیشن جو ہے، پراپر انفارمیشن، یہ امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 روایت نمبر 1525 اور جلد صفحہ نمبر جو تقریباً 20 سے 35 کے درمیان آپ کو اس کے بارے میں پراپر جتنا آپ کو انفارمیشن اسلم کے بارے میں چاہیے، آپ کو امام بخاری کی کتاب کے اندر اس کی پراپر انفارمیشن مل جائے کہ یہ یمن کا غلام تھا، یمنی غلام تھا یہ، جس کو حضرت عمر نے غلام خریدا ہے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر، ذوالحجہ 11 ہجری کے اندر یہ غلام خریدا گیا اور مسلمان ہوا، جبکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے رمضان 11 ہجری کے اندر۔ یعنی کہ اس کا وہاں پر ہونا سیرت ثابت نہیں ہے اسلم کا۔ یہ اسلم کی طرف سے پہنچ گیا وہاں پر، اسلم نے روایت بیان کی ہے، یہ اس نے خود نہیں دیکھا ہے، ایک تابعی جو ہے بات کو بیان کر رہا ہے، اس کا وہاں پر ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت اس لحاظ سے مرسل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت نہ صحیح ہے نہ حسن ہے، یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں دیکھا اور اس نے ایک خود ہی سے وہ بیان کر دیا ہے۔ آگے زید بن اسلم نے اپنے باپ اسلم نے یہ نہیں بتایا کہ میں ادھر تھا، میں نے کس سے سنا، میں نے کس سے دیکھا۔ اب تابعی جو ہے بیان کر رہا ہے صحابی کے بارے میں، تو تابعی کا یہ جو اس وقت اس کا یہاں پر ہونا ثابت نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً کتنے مہینے بعد وہ مسلمان ہوا ہے اور حضرت عمر کی غلامی میں آیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے مرسل ہے، اس کی یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اسلم یہ جو بندہ روایت کر رہا ہے، یہ سند پوری نہیں ہے حدیث کی، یہ حدیث ضعیف ہے اور مرسل ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی باب نمبر 73 روایت نمبر 38072، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور مرسل ہے، کیونکہ اس کی سند پوری نہیں ہے۔ اسلم کے اوپر یہ روایت کا سٹینڈ کرتی ہے، اور اسلم کا مسلمان ہونا اور وہاں پر ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسلم مسلمان ہوا ہے 11 ہجری ذوالحجہ کے مہینے کے اندر، اس کو خریدا حضرت عمر نے۔ یہ تاریخ الکبیر
امام بخاری کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر تقریباً 24 سے لے کے 32 تک، روایت نمبر 1525۔ یہ تو ہو گیا اسلم کا تعارف۔ اب ایک اور بڑی کریٹیکل ڈسکشن کی طرف ہم آتے ہیں، ایک اور ریفرنس کی طرف۔ کے اندر ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مولا علی بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل البیت محمد کے گھر کے نہ تو دروازے ہوتے ہیں اور نہ گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم یہ کھجوروں کے، یہ جو کھجوروں کی چھال وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس سے ہم استفادہ کر دیکھیں گے اس وقت۔ تو یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ اس وقت لکڑی کے دروازے کدھر سے آئے؟ اتنے 1400 سال پہلے لکڑی کے دروازے، اتنے ایڈوانس دروازے کدھر سے آئے؟ وہ اتنا وزنی دروازہ کہتے ہیں کہ وہ گر گیا، اس کے کیل لگے، حضرت محسن شہید ہوئے۔ یہ صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل تشیع ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، ہم ان سے صرف اختلاف، علمی اختلاف کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی دشمنی تمہاری کسی سے بھی کوئی نہیں ہے۔ سب کو ہم دعوت اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں، سب کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو، اختلافات کی آپ اصل اوریجن کی طرف آئیں کہ یہ چیزیں کدھر سے نکلی ہیں، کس نے نکالی ہیں اور یہ روایتیں کیوں بیان کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارا مولوی کلچر ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کب جذبات میں آتی ہے، جذبات میں عوام جب آگے روئے گی پیٹے گی تو ان کو پیسے اچھے ہوں گے۔ یہ ہمارے بھی جتنے خطیب ہیں وہ چندے کے لیے کرتے ہیں، اور جتنے بھی ذاکر ہیں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں چیزوں کو، حالانکہ نہ وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، نہ وہ بات بتاتے ہیں، صرف بیان کر کے جلد امام الناس کو رلانے کے لیے۔ حضرت عمر کا ایک تصور، اہل سنت کے ہاں حضرت عمر کا تصور اور ہے، اہل تشیعوں کے ہاں حضرت عمر کا تصور ہوا، ان کو ان کا یہی نیگیٹو تعارف کروایا گیا کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے اہل البیت کے اوپر ظلم کیے۔ ان کا جیسے یزید کا ان کو تعارف کروایا گیا نا کہ یزید بڑا ظالم و فاسق تھا، ان کو حضرت عمر کا معاذ اللہ بھی یہی تعارف ہے کہ وہ ظالم و فاسق تھے۔ حالانکہ جتنے ریفرنسز ہیں، جتنی یہ ساری باتیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، نہ تو یہ کسی معتبر یا کسی معتبر اہل تشیع کی جتنی کتابیں معتبر، ان کے اندر یہ روایت ہے نہیں۔ مصنف ابن شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس کی سند آپ کو بیان کر دی ہے کہ اسلم کا اس وقت وہاں پر ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے ربیع الاول 11 ہجری کے اندر، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو وصال ہوا ہے وہ ہے رمضان 11 ہجری کے اندر، اور اسلم مسلمان ہو رہے ہیں ذوالحجہ 11 ہجری کے اندر۔ یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹیکنیکل فالٹ اس کے اندر کتنا میجر ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ وہ حضرت عمر کا ایک تو غلام ہے، ایک وہ اس کا وہاں پر ہونا بھی ثابت نہیں، اس کا صحابی بھی ہونا ثابت نہیں، وہ تابعین میں سے۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو کا جو مقصد تھا، اور جو کتاب تاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی کتاب، اس سے بھی آپ کو اسلم کے بارے میں بتایا کہ یمنی غلام ہے۔ تو یہی آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہماری ایپیسوڈ نمبر یہ 3 ہوگا۔ جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے، ایک ان کی شادیوں کے بارے میں اور ایک صلح امام حسن کی جو شرائط ہیں پراپر، اس کے اندر بھی ریفرنسز آپ کو سارے دیے، آج بھی آپ کو سارے ریفرنسز کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے ہمارے لوگ علم سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی ویڈیو ہوتی ہے۔ پراپر دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم اپنا آپ کو موقف پیش کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کے علماء یا ذاکرین آپ کو اس طرح دلائل دیتے ہیں، اس طرح پوری وضاحت تو آپ کو کوئی بھی نہیں بیان کرتا، کوئی بھی نہیں کرے گا یار اتنی وضاحت آپ کو بیان۔ ہم آپ کو اپنا پیارا بھائی سمجھتے ہیں، آپ کو دعوت اصلاح دینا چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے باہر نکلیں اور حق اور سچ کی طرف آئیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنا مذہب ترک کریں یا ہم آپ کو کوئی مارتے پیٹ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، میں تو آپ کے ساتھ بالکل اخلاقاً میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا ہوں، کوئی میری کسی کے ساتھ نہ تو ذاتی دشمنی ہے، نہ میری کوئی ذاتی ہے، نہ میں اہل البیت کا ماننے والا ہوں اور صحابہ کرام کا بھی ماننے والا ہوں۔ ہم جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں ان کی عزت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہم سب کی عزت و احترام کرتے ہیں، سب کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کی وجہ سے، سب اللہ کے نبی کے قریبی ہیں تو ہمارے بھی قریبی، ہم ان کے غلام ہیں، جتنے بھی اہل البیت کے بھی غلام ہیں، اہل البیت کے بعد ہم صحابہ کے غلام۔ یہی آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔